ودنا فی تفردہ وجل فی شانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ واہف الاغزین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من العان الى یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انظر الی نظر من نادیتہ فاجابک واستعملتہ بمعونتک فاتاک یا قریبا لا یبعد المغتر به ویا جوادا لا یبخل امن رجا ثوابہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو مناجات شعبانیہ کی تلاوت کا شرف بخشا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو بھی کام ہم اس دنیا میں بعنوان خیر اور نیک انجام دیتے ہیں وہ خداوند متعال کی جانب سے جب توفیق ہوتی ہے تو وہ عمل ہم انجام دے پاتے ہیں۔ لہذا مناجات کو اس فقرے میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الہی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، یعنی میرے اللہ اگر میں وادی معصیت سے دور بھی ہوا ہوں تو تیری توفیق شامل حال تھی۔ ایک بندے کو ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میں وادی گناہ سے وادی معصیت سے دور ہوا ہوں تو جس ذات نے مجھے بیدار کیا ہے اور جس ذات نے مجھے توفیق دی ہے وہ ذات پروردگار عالم کی ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک بندے کو خدا کی جانب متوجہ کرانے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں خدا کی محبت ڈال دی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بندے کو مطیع پروردگار عالم قرار دیں تو ضروری یہ ہے کہ اس بندے کے وجود میں محبت اور حب پروردگار عالم ڈالی جائے۔ بہترین راستہ ہے راہ راست اور راہ ہدایت پہ لانے کا، جیسا کہ وہ روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جناب موسیٰ سے حضرت حق نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے میرے مخلوق کے درمیان محبوب قرار دو، تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ کس طرح تجھے محبوب قرار دوں؟ تو جواب آیا میری نعمتیں انہیں یاد دلاؤ۔ اور واقعاً اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں مناجات میں اگر ہم توجہ کریں تو کس قدر انعام الہیہ کی جانب بندوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے اور بندوں کو خدا کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ بندہ خدا کی محبت کو اپنے دل میں ڈال لے، اور جب محبت پروردگار عالم کسی دل کو نصیب ہو جائے تو پھر وہ انسان گناہ معصیت نہیں کرتا۔ اور پھر آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہم محبت پروردگار عالم کے ذریعے معصیت پروردگار عالم سے دور ہو جائیں گے، اور اس بابت پروردگار عالم کا شکر ادا کریں گے کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے
وادی کرامت میں جگہ عنایت کی۔ تیرا شکر ہے اس بات پر کہ تو نے میرے دل کو، میرے قلب کو اوساخ الغفلہ سے پاک کیا، یعنی غفلت کی گندگیوں نے جو میرے آئینے دل کو گھیر لیا تھا، جس وجہ سے اس آئینے دل میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے اس غرد و غبار و گندگی کو میرے دل کے آئینے سے پاک کیا اور مجھے صورتیں، تصویریں صحیح نظر آنے لگی۔ یہ کل جو فقرات تھے اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں ہو چکی۔ آج جو ارشاد ہے اس مناجات میں وہ یہ ہے، الہی انظر الی نظر من نادیتہ فاجابک۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو کچھ بھی نیکیاں، جو کچھ بھی بھلائیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، یہ توفیق الہیہ ہے، پروردگار عالم کی جانب سے توفیق ہوتی ہے۔ آج یہ بندہ خدا اسی کو اپنے خدا سے چاہ رہا ہے۔ دیکھیں، بندہ بندگی خدا سے چاہ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا ان جملوں پر۔ اگر یوں فقط میں تحت اللفظ ترجمہ کر دوں تو شاید یہ مفہوم واضح نہ ہو پائے۔ بندہ اپنے خدا سے بندگی چاہ رہا ہے، یعنی یہ چاہ رہا ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ بنا دے، تو مجھے اپنا مطیع بندہ بنا دے، تو مجھے اپنا صحیح بندہ بنا دے، تو مجھے بندگی کے آئین سکھا دے، تو مجھے اے بندہ پرور مجھے اپنی بندگی سکھا دے۔ لہذا جو جملہ الہی انظر الیہ، اے میرے خدا مجھ پر نظر کر۔ کون سی نظر کر؟ نظر من نادیتہ فاجابک، ایسی نظر کر کہ گویا جب تو اس نظر کو کرتا ہو، کسی کو پکارتا ہے تو تیری پکار پر لبیک کہتا ہے، یعنی میری جانب جو نظر ہو اس بندے والی نظر ہو، جس طرح تو اپنے بعض بندوں کو پکارتا ہے تو تیری دعوت پر جواب دیتے ہیں، میری جانب بھی تو ایسی ہی نظر کر۔ یعنی کیا؟ یعنی مجھ میں وہ توفیق دے میرے وجود کو کہ جب تو پکارے تو میں کہوں لبیک مولائی لبیک وسعدیک۔ یہ نظر مجھ پر کر۔ الہی انظر الیہ نظر من نادیتہ فاجابک واستعملتہ بمعونتک فاطاعک۔ اے میرے اللہ، اپنی مدد اور استعانت سے مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا مطیع بن جاؤں۔ یا قریبا لا یبعد المعترب، اے ایسے قریب جو دور نہیں ہے ان سے جو اس ذات پر فریفتہ ہیں۔ وَيَا جَوَادَ لَا يَبْخَلُ عَمَّن رَجَا ثَوَابَهُ، اے جواد جو بخل نہیں کرتا ان لوگوں سے جو اس سے اجر و پاداش و ثواب کی امید لگا بیٹھے ہیں۔ اگر آپ اس فراز میں توجہ فرمائیے، واقعاً اس فراز مناجات میں توفیق طلب کی جا رہی ہے۔ عرض کیا کہ جو نیکیاں سرزد ہوتی ہیں وہ توفیق پروردگار عالم سے وجود میں آتی۔ جب پروردگار عالم ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم نیکیاں انجام دیتے ہیں۔ اب اس مقام پر ہم توفیق پروردگار عالم طلب کر رہے ہیں، یعنی ہم یہ کہنا چاہیں کہ میرے واہ مجھے اس لائق بنا دے کہ جب تو مجھے آواز دے تو میں تیری آواز پر لبیک کہہ سکوں۔ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنا مطیع بنا دے، یعنی ہم تیرے اطاعت گزار بن جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ بندہ اس مقام پر بندگی خدا سے مانگ رہا ہے، یعنی توفیق پروردگار عالم سے طلب کی جا رہی ہے، یعنی گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا تیری مدد سے ہوگا، کہ جب تو ہمیں پکارے اور ہم تیری آواز پر لبیک کہیں تو یہ بھی تیری مدد اور تیری نصرت سے ہوگا۔ تو جو فرمائیے گا
خدا اور رسول کس جانب ہمیں پکارتے ہیں؟ خدا جب ہمیں پکارتا ہے، رسول خدا جب ہمیں پکارتے ہیں تو کس لیے پکارتے ہیں؟ تاکہ ہمیں زندگی دے سکیں، تاکہ ہمیں حیات دے سکیں۔ اب میں خدا سے توفیق کیا مانگ رہا ہوں؟ میرے اللہ جب تو پکارے تو میں تیری آواز پر لبیک کہہ سکوں، تو مجھے وہ توفیق دے دے۔ یعنی کیا آسان کروں؟ یعنی جب تو حیات بانٹنے کے لیے، حیات دینے کے لیے مجھے بلائے تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ کون سی حیات ہے یہ؟ کون سی زندگی ہے؟ وہی انسانی زندگی، وگرنہ مردے ہیں۔ انکا لا تسمع الموتى، وہ حیات، وہ بیداری جب تو باتیں اور پکارے مجھے تو مجھے اتنی توفیق دینا کہ میں تیری بارگاہ میں لبیک کہہ سکوں۔ یہ دعوت حق، دعوت رسول خدا اور دعوت خدا، یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ انسان کو یہ توفیق ملے کہ اس دعوت حق پر لبیک کہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ خدا و رسول کس جانب تمہیں پکارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جو خدا و رسول تمہیں بلاتے ہیں یہ اپنی نفع کے لیے، یہ اپنے بینیفٹ کے لیے، یہ اپنے فائدے کے لیے تمہیں نہیں بلاتے۔ جس طرح عام لوگ ہمیں کبھی بلاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، نہیں، خدا و رسول اس طرح نہیں بلاتے، وہ بلاتے ہیں لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات دیا جا سکے، تمہیں زندہ کیا جا سکے۔ اب میں خدا سے کیا درخواست کروں؟ وہ آواز جب تو مجھے زندہ کرنے کی دے تو خوب یہ بھی صلاحیت مجھ میں دے کہ میں اس آواز پر لبیک کہہ سکوں۔ بہت مرتبہ یہ آواز من جانب خدا دی جاتی ہے، لوگ لبیک نہیں کہتے لبیک۔ اس کا بہترین ثبوت نماز کے اوقات ہیں۔ جب لما یحییکم کی آواز اذان کے ذریعے دی جاتی ہے تو کون اٹھتا ہے اور لبیک کہتا ہے؟ یہ توفیق ہونی چاہیے۔ جب ماہ مبارک رمضان قریب ہو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ کریں کہ ایھا الناس، اے لوگو جانتے ہو کون سا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے، کون سا مہینہ قریب ہے؟ بالبرکہ، برکت کے ہمراہ ہے، رحمت کے ہمراہ ہے، مغفرت کے ہمراہ ہے۔ جب یہ آواز پیغمبر دی جائے تو میں لبیک کہہ سکوں، یہ توفیق میرے وجود میں میرے خدا دے۔ لبیک کس طرح کروں؟ اطاعت خدا میں آ جاؤں، میں روزہ رکھوں، میں قرآن پڑھوں، میں نماز پڑھوں، یہ ہے لبیک کہنا، یہ ہے دعوت حق پر لبیک کہنا۔ لہذا خدا و رسول کی آواز جب بلند ہو تو میرے خدا تو مجھے اس لائق بنا دے کہ میں لبیک کہہ سکوں۔ اب یہاں پر اگر آپ توجہ فرمائیے گا، اس کے بعد جو جملہ ہے وَاسْتَعْمَلْتَهُ بِمَعُونَتِكَ فَأَتَاكَ، ہم تیری اطاعت کرنے میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیری استعانت کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی کم از کم دن میں 10 مرتبہ تو تکرار ہوتی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آیا یہ تکرار ہے فقط زبان کی یا یہ حقیقت ہے کہ ہم آ کر بارگاہ خدا میں کہتے ہیں ایاک نستعین، تیری ہی ذات سے مدد چاہتے ہیں؟ اور اس مقام تک اگر آپ توجہ فرمائیں، 2 درخواست ہے اور 2 ستائش ہے، یعنی 2 مدح ہے اور 2 ڈیمانڈ ہے پروردگار عالم سے۔ یہ مرحلہ تھا جو ہم پروردگار عالم سے توفیق چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ یہ کہ یا قریبا لا یبعد عن المغتر بہ، خداوند متعال آپ جانتے ہیں کہ خداوند کریم تمام انسانوں سے نزدیک ہے۔ قرب الہی کو قرآن کریم میں مختلف آیات میں بیان کیا گیا۔ مشہور آیہ کریمہ جس سے ہم آپ سب جانتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم رگے قلب سے زیادہ انسان سے نزدیک ہیں۔ بس تمام موجودات کو قرب پروردگار عالم حاصل ہے، چونکہ اگر یہ قرب پروردگار عالم ہی ہے جس سے میرا وجود
وجود قائم ہے جس سے میرا وجود باقی ہے. لیکن اولیاء الہی ایک خاص قرب چاہتے ہیں پروردگار عالم سے. شاید وہ خاص قرب میں آپ کی خدمت میں وہ بھی قرآن کریم کی زبان سے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ قرب الہی ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ بات ذہن میں رکھے کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ہر وقت ان سے ملاقات ہمارے بس اور اختیار میں نہیں ہوتی. توجہ کریے گا، بہت اہم مرحلہ. بہت میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں. اگر آپ کسی عالم دین سے، کسی مرجع سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، آپ کی ملاقات ممکن ہے ہر لمحہ جب آپ چاہیں ملاقات کر لیں. نہیں کبھی کبھی ہوتا پوری زندگی میں ان کا فریفتہ تھا، میں انہیں چاہتا تھا، بہت زیادہ ان سے محبت رکھتا تھا، بہت زیادہ ان سے عقیدت رکھتا تھا، لیکن میری ان کی ملاقات نہیں ہو پائی، میں ان کے قریب نہیں ہو پایا، میں ان کے پاس نہیں گیا. تو جو فرما رہے ہیں، لیکن ذات حق تعالیٰ اس طرح نہیں. اگر ذات حق تعالیٰ سے تم محبت کرتے ہو، فریفتہ ذات حق تعالیٰ ہو، تو یاد رکھنا یا قریباً لا یبعد عن المغترب، وہ قریب ہے تم سے. بس عام انسانوں سے اگر محبت کریں، عقیدت رکھیں، این ممکن ہے کہ ان کا قرب ہمیں حاصل نہ ہو پائے. لیکن اگر ذات حق تعالیٰ کہ ہم فریفتہ ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھنا کہ وہ ذات ہم سے قریب ہے. بس اب اس سے اہم چیز اور کیا ہوگی؟ اس کے بعد جو جملہ ہے یا جواد لا یبخل امن رجا ثوابہ. دیکھیں، امید انسان اور بخشش پروردگار عالم. یا جواد لا یبخل امن رجا ثوابہ، اے جواد، اے کریم، جو بخل و کنجوسی نہیں کرتا ان لوگوں سے جو اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، جو اس سے اجر چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کچھ حاصل ہو. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، میں بار بار مثالیں دے رہا ہوں چونکہ ہم محسوسات میں اس قدر غرق ہیں کہ ہمیں مثال وہاں سے دینی پڑتی ہے. ایک انسان سے ہم امید لگا کر بیٹھے ہیں، ایک انسان سے ہم امید لگاتے ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ انسان مجھے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یا ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو اچھے وقت کا دوست تھا، برے وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دیتا. لیکن ذات حق تعالیٰ کون سی ذات ہے؟ خداوند متعال جواد ہے، کریم ہے، ہر حال میں اپنے بندوں پر عنایات جاری رکھتا ہے. خاص کر جب مصیبت کا وقت ہو، جب ہر جگہ سے امید ٹوٹ جائے، تو آواز کیا دی جاتی ہے؟ امن یجیب الموتى واذا دعا ويكشف السوء. جملہ ہے، اس کی تکرار کریے، خوب ریپیٹ کریے. امن یجیب الموتى واذا دعا ويكشف السوء. ساری امیدیں جب ٹوٹ جائیں تو جود و سخائے خدا کا بے قرار دریا ہے جو انسان کے وجود کو مالا مال کر دیتا ہے. بس یہاں پر فراز میں اس مناجات کے اس فراز میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اے وہ ذات جس سے ثواب کی امید اگر اس کے بندے لگائے ہیں تو پھر وہ جود و کرامت سے ان کے ساتھ برخورد کرتا ہے. وہ جواد ہے، وہ کریم ہے، وہ کنجوسی نہیں کرتا. لا یبخل، حتیٰ اگر دنیا لوگ چاہتے ہیں تو دنیا دی جاتی ہے، اگر آخرت چاہتے ہیں، اجر و ثواب چاہنے والے بھی طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض اسی دنیا میں اجر و ثواب چاہتے ہیں، بعض جو ہے آخرت میں ثواب چاہتے ہیں. جو جیسے بھی چاہتے اس کو دیا جاتا ہے. وہ ارشاد من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو انسان دنیا کا ثواب اور بدلہ چاہتا ہے، خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے. خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، اور وہ ہر ایک کا سننے والا، ہر ایک کا دیکھنے والا ہے.
خداوند متعال کسی کے اجر و پاداش کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی عام کمپنیوں میں گھاٹا ہو جاتا ہے، نہیں دے پاتے آپ کو اجر و پاداش، کہتے ہیں اس سال نہیں دے پائیں گے، اس سال گھاٹا ہو گیا، اس سال یہ ہو گیا، سب خدا نہیں ہے۔ لا نضيع اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، ضائع کیوں کریں؟ ہماری توان اور ہماری قدرت میں کیا نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہمارے کنٹرول کے کوئی چیز باہر ہے کہ اب ہم سوچیں کہ اب ہم کہاں سے دیں گے۔ آپ آج کی مثال دوں، جو یہ مہاماری کا زمانہ چل رہا ہے، جو بعض کمپنی والے افراد ہیں، جو بعض جن کے ماتحت کچھ افراد ہیں، وہ بہت سی چیزیں اپنے کارمندوں کو، اپنے کام کرنے والوں کو دیتے تھے، لیکن اس دور میں جب بزنس کافی سلو ہو چکا ہے، ہر طرف سے گھاٹا ہو رہا، کہاں سے یہ دیں؟ ان کی بھی ایک مجبوری ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ انہیں بھی سوء استفادہ نہیں کرنا چاہیے، دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اب وہ جو ان کے جائز حقوق ہے وہ بھی نہیں دیتے کہ اچھا بہانہ آ گیا ہے۔ نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ جائز حقوق کی رعایت کریے، آپ بھی رعایت کریے، وہ بھی رعایت کریں، لیکن یہ بیچارے بھی مشکل میں ہیں، بعض وہ فائدے جو دینے تھے جو وہ نہیں دے پاتے، ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے۔ اب دنیا جب مندی کا بازار ہے تو کیا کیا جائے؟ تو یہاں پر ممکن ہے کہ یہ اجر ضائع ہو جائے، لیکن ذات حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر ضائع نہیں ہوتا۔ وہاں ایسا نہیں کہ کہیں گی یہ کورونا وائرس کی وجہ سے بہت گھاٹا ہو گیا، اب کیا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہم جو اجر دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، بس خدا کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اجر اخروی، اجر دنیاوی ہر ایک دیا جاتا ہے، لیکن ہاں یہ اور بات ہے کہ اجر اخروی کا مرتبہ کچھ زیادہ خود قرآن کریم نے ارشاد میں وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن يَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اختیار دے دیا کہ جہاں چاہیں رہیں، ہم نے اپنی رحمت سے جس کو بھی چاہتے ہیں مرتبہ دیتے ہیں، ہم اپنی رحمت سے جسے بھی چاہتے ہیں مرتبہ دیتے ہیں، اور کسی نیک کردار انسان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ لیکن قرآن دوسری طرح سے کیا کہتا ہے؟ اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے بہترین ہے جو صاحبان ایمان اور خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ پس اجر ہے عند اللہ، اجر محفوظ ہے۔ پس اگر ذات حق تعالیٰ کو آپ دیکھیے، وہ جود و سخا کا بے کنواں دریا ہے، اجر محسنین کو ضائع نہیں کرتا، لہٰذا اس کی بارگاہ میں آ کر کہتے یا جواد لا یبخل من امن رجا ثواب، جو ثواب کی امید لے کے آیا ہے اس کے بارگاہ میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو فقہ ہے اس مناجات کا، وہاں ارشاد ہوتا ہے الہی حب لی قلبا یدنیہ من کا شوقہ واللسانا یرفع الیک صدقہ نظرا یقربہ منک حقہ۔ تین چیز ہے جو بارگاہ پروردگار عالم سے طلب کرتے تھے، ترتیب بھی ہے۔ پہلے میں نے خدا کا شکر کیا اس بات پر کہ اس نے میرے وجود کو کیا کیا، اور صاف الغفلہ جو میرے وجود پر آ چکے تھے ان سے میرے وجود کو میرے خدا نے کیا کیا ہے؟ پاک کیا۔ اب میں خدا سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، تقاضا کرتا ہوں۔ کیا تقاضا کرتا ہوں؟ تین تقاضے اس مقام پر ہیں۔ الہی حب لی قلبا یدنیہ من کا شوق، میرے اللہ مجھے وہ قلب اور وہ دل عطا کر جس دل کا شوق مجھے تجھ سے قریب کر دے۔ ایسا دل جس دل کا شوق، اشتیاق و شوق ہمارے خاتے واضح کہتے ہیں کہ مجھے اشتیاق ہے زیارت کربلا کا، مجھے اشتیاق ہے نجف اشرف کی زیارت کا، مجھے اشتیاق ہے زیارت جنت البقیع کا، مجھے اشتیاق ہے مدینہ منور، یہ اشتیاق ہے۔ کہتے ہیں الہی حبلی قلبا یدنیہ من کا شوق ہوئے، میرے اللہ مجھے وہ دل عطا کر جو قریب کر سکے، جس دل کا شوق مجھے قریب کر سکے
تجھ سے، وَلِسَانًا اور وہ زبان عطا کر، یرفع الیک صدقہ جس زبان کا صدق تجھ تک پہنچ سکے، تیری بلندی جہاں ہے وہاں صعود کرے، وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَنَظَرًا يُقَرِّبُهُ مِنْكَ حَقٌّ، وہ نظر، وہ تھاٹس، نظر کا معنی یہاں پر یہ نظر آنکھوں والی نہیں ہے، بصیرت، وہ بصیرت جو قریب کر سکے تجھ سے، یعنی اس کا حق، صحیح نظر، صحیح بصیرت جو تیری ذات سے مجھے قریب کر سکے۔ اب اگر آپ یہاں پر توجہ فرمائیے، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے ایک دل چاہیے جو شیفتہ ہو تیرا، یعنی اشتیاق اس دل میں تیرا ہو، زبان صادق چاہیے اور بصیرت چاہیے، یہ میرے وجود کو چاہیے، میری بندگی کے لیے ضروری ہے۔ قلب مشتاق چاہیے۔ دیکھیں سواریاں ہوتی ہیں، جیسے بہت سواری ہوتی ہے، آپ کہیں جانے کے لیے متعدد، ایک جگہ پر جانے کے لیے متعدد سواریاں ہوتی ہیں، ایک مرتبہ جو ہے آپ آٹو سے بھی جا سکتے ہیں، ایک مرتبہ کار سے بھی جا سکتے ہیں، ایک مرتبہ بائک سے بھی جا سکتے ہیں، ایک مرتبہ سائیکل سے بھی جا سکتے ہیں، ایک آخر جو ہے مختلف سواریاں ہیں، لیکن ہر ایک سواری کی رفتار اور اسپیڈ جو ہوتی ہے ایک جیسی تو نہیں ہوتی۔ بعض سواریوں کی رفتار تیز ہوتی ہے، تیز پہنچاتی ہے منزل تک۔ قلب مشتاق وہی سواری ہے، تو جو فرما رہے ہیں شوق ایک مرکب ہے، مرکب یعنی وہی سواری، مرکب شوق مجھے بہت تیز تجھ سے قریب کرے گا، لہٰذا ذات حق تعالیٰ کے پاس ہے قلب مشتاق چاہیے۔ کون سا قلب مشتاق؟ وہ قلب، وہ دل جہاں پر ہر چیز کا رشتہ ذات حق تعالیٰ کے علاوہ ٹوٹ جائے، یعنی جو بھی رشتہ ہو وہ ذات حق تعالیٰ سے محبوب، تو وہ جو فرمانے قلب مشتاق یعنی کیا؟ ہر جگہ سے رشتہ توڑ کر دیار محبوب کی جانب متوجہ ہو جائے، اس دل میں خدا کے علاوہ کوئی اور آرزو نہ ہو، خدا کے علاوہ اس قلب کا کوئی اور ہدف نہ ہو۔ وہ جملہ آپ نہیں پڑھتے غایت اعمال المحبین، کہ امام سید سجاد علیہ السلام کی مناجات کا وہ جملہ کہ الہی فاجعلنا ممن اصطفیتہ یقربک بلا وولایتک واخلصتہ لودک ومحبتک وشوقتہ الی لقائک۔ معبود مجھے ان افراد میں قرار دے جنہیں تو نے اپنے قرب اور ولایت کے لیے منتخب کیا۔ الہی فاجعلنا ممن، مجھے ان لوگوں میں قرار دے اصطفیتہ لقربک وولایتک، جنہیں تو نے اپنی ولایت، اپنی محبت کے لیے، اپنے قرب کے لیے منتخب کیا ہے۔ وَأَخْلَصْتَهُ لِوَدِّكَ، مجھے ان لوگوں میں قرار دے جنہیں تو نے اپنی محبت اور مودت کے لیے خالص قرار دیا ہے۔ وَشَوَّقْتَهُ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور جن کے وجود میں تو نے ایک شوق ڈالا ہے اپنی ملاقات کا۔ حتیٰ زیارت امین اللہ میں امام سید سجاد علیہ السلام سے زیارت ہم تک پہنچی ہے، وہاں پر وہ ترتیب ہے کہ کبھی آپ آگے جائیں کبھی پیچھے آئیں۔ ایک مرحلہ آتا ہے یہ زیارت امین اللہ میں کہ جب آپ کی رخسار جو ہیں، جس وقت آپ اپنے چہرے کو تربت حضرت امیر پہ رکھیں تو یہ پڑھیں مشتاقتاً الی فرحت اللقاء، بس ایک ڈیمانڈ میرا کیا ہے؟ قلب مشتاق مجھے چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا چاہیے؟ وَاللِّسَانًا يُرْفَعُ إِلَيْكَ صِدْقُ، صادق زبان، سچی زبان۔ لیکن عشق کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں لیکن حقیقی عاشق کم ہیں، جس طرح ایمان کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں لیکن حقیقی معنی میں مومن کم ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن قرآن خود ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، تم اتنے بڑے بڑے نعرے جو ایمان کے لگا رہے ہو، لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، بس این ممکن ہے کہ عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہوں، لیکن ابھی بھی وہ اپنے نفس کی محبت میں مشغول ہوں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اندازہ لگا سکتے ہیں، آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے نعرے میں محبت پروردگار عالم کا، بہت بڑے بڑے نعرے میں محبت اولیاء خدا کا لگاتا ہوں، لیکن اگر ذرا سے مجھے کھنگالا جائے، ذرا سے میرے وجود کو ہلایا جائے، تو اس محبت الہیہ کے قالب سے محبت نفس برآمد ہو گئی۔ ہوتا ہے کبھی ڈپلیکیٹ مال جو ہے سیل ہو کر اچھے پیک میں آتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ خود اچھے کھنگالنے کی جب بات آئے تو دوسرے کو مت کھنگالیے، سب سے پہلے میں اپنے وجود کو ٹٹولوں، کھنگالوں، میں اپنے وجود کو ہلاؤں۔ دیکھو میرے وجود میں محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، محبت نفس سے میرے اپنے نفس کی محبت ہے، محبت خدا ہے یا میرے اپنے نفس کی محبت ہے۔ لہٰذا یہ ایک مرحلہ ہے بہت سخت کہ کبھی ہم اپنی نفس کی محبت میں مشغول ہوتے ہیں، نعرے بڑے بڑے لگاتے ہیں، سب نمازوں میں نہیں کرتے نعرہ تو سب لگاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن صحیح معنوں میں آپ بتائیے حقیقی عابد کتنے ہیں جو خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، جو خدا کے علاوہ کسی اور طاقت کو شمار نہیں کرتے؟ بس وہ چیز جو خدا تک پہنچتی ہے وہ سخن حق ہے، مقام مقدس ربوبی تک جو چیز پہنچتی ہے، جو صعود کرتی ہے، جو اڑان بھرتی ہے، وہ صداقت ہے۔ لہذا میں پروردگار عالم سے کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ مجھے زبان عطا کر، صادق زبان عطا کر۔ قرآن کریم کتنی خوبصورتی سے ان افراد کے بارے میں کہتا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں سے بعض مرد ہیں صدقو سچے ہیں، کس چیز پر؟ ما عاهد اللہ علیہ، جو عہد جو پیمان اپنے خدا سے انہوں نے کیا ہے۔ لہذا اگر آپ دیکھیں یہ صدق یعنی زبان صادق بہت اہم مرحلہ ہے جو مجھے حاصل ہونی چاہیے، کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ زبان صادق میرے وجود میں ہے، یہ زبان صادق میرے وجود میں نہیں۔ حتیٰ قرآن کریم نے جھوٹے دعوے کرنے والوں کے لیے بھی ایک منظر کو نقل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے صاحبان ایمان، کیوں اس بات کو کہتے ہو جسے تم انجام نہیں دیتے؟ خدا کے نزدیک مبغوض ہے کہ تم کوئی بات کہو اور اسے انجام نہ دو۔ بس ایک چیز جو خدا سے چاہی جائے وہ زبان صادق۔ پھر اس کے بعد اب جو چیز خدا سے تیسری چیز جو یہاں پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسے اگر آپ آسان زبان میں کہیں بصیرت، خدا بندے جس کو اور زیادہ گاڑی اردو اگر کرنا ہو تو نگاہ صائب، صحیح نظریہ، بصیرت میں ذات حق تعالیٰ سے طلب کروں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حق و باطل کی شناخت میں نظریے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض آنکھیں ہوتی دل کی آنکھیں، وہ قوی ہوتی ہیں، اچھے سے دیکھ لیتی ہیں، بعض ذرا کمزور ہوتی ہیں، انہیں دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح ہماری ان آنکھوں کو کبھی دھندلا اور کبھی صحیح دکھائی دیتا ہے، اس طرح دل کی آنکھوں میں بھی کبھی بار اور شاید ایک آدمی دوسرے کو آپ دکھائیں کہ ارے، میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں، کبھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں ہم جیسا انسان جو چشمہ لگاتے ہیں، ایک موٹا سے بورڈ پہ لکھا ہوا وہاں سامنے رکھا ہو تھوڑا دور پہ، اور مجھ سے آپ کہیں پڑھیں تو میں کہوں نہیں مجھے تو نہیں دکھائی، دھندلا لکھا ہوا ہے۔ دوسرا آدمی جس کی آنکھ صحیح ہو، کیسی بات کر رہے مولانا، اچھا خاصا بڑے
वर्ड में लिखा हुआ है, ये कितना आसान है इसको पढ़ना, कितना आसान है इसको देखना, कितना साफ साफ नजर आ रहा। मैं कहूँ मुझे तो नहीं साफ साफ नजर आ रहा, मुझे चश्मा पहना तो मुझे साफ साफ नजर आएगा। ये मेरी इन आंखों का हाल है। इसी तरह कभी कभार दिल की आंखें हो जाए, दिल की आंखें हो सकता है दिल की आंखें रोशन हो तो साफ पता चले कि ये हक है, लेकिन कभी दिल की आंखें इस कदर कमजोर हो जा रही हैं कि वो जो इसको पता चल रहा है साफ की हक है, इस नाम पे कंफ्यूज है, नहीं मालूम सही है गलत है, नहीं मालूम क्या है। ये खुदा से तलब करे कि मेरे अल्लाह वो आंख अता कर जिससे हक को बातिल की सही तशखीस कर सकूं। तो जो बोला चूंकि खुदा के नजदीक मोहतरम वो शख्स है जो अक्ल खिरद से काम लेता हो। यहाँ पर ये तकाजे वाकई एक तरह से आपके खर्दमंदी अक्ल का तकाजा परवरदिगार आलम से है। हत्ता कुरान करीम भी क्या कहता है, इन्नमा यतवक्कलु उलुल अलबाब। एक मकाम पर कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिही अल उलमा। या अल उलमा से मुराद हम जैसे आलिम नहीं है कि ये खुदा से डरते, बस होगा पूरा दीन इनसे डरता है, ये किसी से नहीं डरते। ये उलमा से मुराद वो हकीकी आलिम जिन्हें यकीन है अपनी बातों पर, जिन्हें यकीन है दीन पर। बस अक्ल खिरद का दीन है, अक्ल खिरद मांगो परवरदिगार आलम से, इल्म दानिश मांगो, जाहिलाना अवाम फरेबी वो नजरियात जो खुराफाती हों उनसे दूरी रखना हमारी डिमांड में हो कि हम अपने खुदा से मांगे नजर साहिब हमें अता कर। जिस कदर इंसान के वजूद में इल्म होगा उस कदर वो खुदा से करीब होगा, लेकिन ये इल्म अक्ल हाले जहल में ना हो बल्कि हाले नूर में। मुमकिन है एक मोमिन जिसने कोई किताब ना पढ़ी हो लेकिन अपनी फितरत पाक को बाकी रख के अंबिया अइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई बातों पर अमल करके उन लाखों फलसफियों से बेहतर हो, उन लाखों उलमा से बेहतर हो जो शक कर रहे हो। आसान है, लेकिन हाँ खुराफात की जानिब न जाइए, बसीरत तलब करिए ज़ात हक ताला से कि खुदावंद मुताल हमें और आपको बसीरत अता करे, हम बसीरत की बुनियाद पर काम को अंजाम दें। बस यहाँ तक दुआ के जो फिक़रात थे वहां पर हम बारगाह परवरदिगार आलम में हाजिर होकर ज़ात हक ताला से एक दिल तलब कर रहे हैं जो कल्ब मुश्ताक है। ज़ात हक ताला से हम जो चीज तलब करें एक बसीरत तलब कर रहे हैं कि मेरे अल्लाह मुझे बसीरत अता कर, और उसके बाद ज़ात हक ताला से ज़बान सादिक तलब कर रहे हैं, वो ज़बान जो तस्दीक करती हो, जो सच्ची हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़ौज़ बारिक आतिल हक़ व साहिब उम्मत के हक़ वास्ता हमें जो बीमार में शिफा कामिल व आजिल इनायत फरमा। बारिक आतिल तेरे हक़ वास्ता आले मुहम्मद के हक़ वास्ता हमें जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारिक आतिल तेरे हक़ वास्ता आले मुहम्मद के हक़ वास्ता हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। तेरे हक़ वास्ता आले मुहम्मद के हक़ वास्ता माबूद तमाम शियान हैदर परिवार को और तमाम अहले दुनिया को इस वबा बीमारी से महफूज फरमा। तेरे हक़ वास्ता आले मुहम्मद के हक़ वास्ता माबूद हमें माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमा। तुझे तेरे हक़ वास्ता आले मुहम्मद के हक़ वास्ता हमारी उन खताओं को, उन गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा जो सही तरीके से हमें रमज़ान दर्द करने के लिए माने हों। तुझे तेरे हक़ वास्ता आले मुहम्मद के हक़ वास्ता महबूद हमारे वक्त के इमाम को उनसे राज़ी व खुशनूद फरमा। तुझे तेरे हक़ वास्ता आले मुहम्मद के हक़ वास्ता महबूद तुझे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता
وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعدیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا